کھیل کے میدان سے کے لیٹسٹ ایڈیشن میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر، اور اتوار کے اتوار ملتے ہیں ایس ایس کیو ریڈیو ایکٹیو یوٹیوب چینل پہ۔ آج آغاز میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ 46 سالہ اینڈریو سائمنڈز آسٹریلیا کے کرکٹر انتقال کر گئے۔ سیٹرڈے رات کو ایک کار کریش میں وہ گزر گئے۔ اینڈریو سائمنڈز نے 1998 سے 2009 تک آسٹریلیا کے لیے 26 ٹیسٹ اور 198 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے۔ وہ آسٹریلیا کی 2 مرتبہ عالمی کپ جیتنے والی ٹیم کے ممبر تھے، 2003 اور 2007 میں۔ یہ آسٹریلین کرکٹ کو کچھ مہینوں میں تیسرا جھٹکا ہے، پہلے راڈنی مارش اور پھر شین وارن اور اب اینڈریو سائمنڈز۔ کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمین لیکلن ہینڈرسن نے کہا آسٹریلیا has lost one of its very best. Andrew was a generational talent who was instrumental in Australia's success in World Cup and as part of Queensland's cricket history. اور کچھ کھلاڑیوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا he was a cult figure and he was a cult figure. آف اسپن بھی کرتے تھے، فاسٹ بھی کرتے تھے، بڑے ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین تھے اور بے مثال فیلڈر، کلوز ان میں بھی اور آؤٹ فیلڈ میں بھی۔ مارک ٹیلر نے، جو آسٹریلیا کے سابق کیپٹن آج کے کمنٹیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایکچولی آئی کانٹ بلیو اٹ، جو میں سن رہا ہوں۔ ایڈم گلکرسٹ، جس نے حال ہی میں ان کے ساتھ کمنٹیٹر باکس شیئر کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اٹ ریئلی ہرٹس۔ شعیب اختر کا کہنا ہے اٹس ڈیوسٹیٹنگ۔ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان کا کہنا ہے سمو دس ڈزنٹ فیل ریئل، ریسٹ ان پیس۔ اربن کے ساتھ ان کی کچھ تو میں ہوئی، کچھ ہربھجن نے جھوٹ بولا، کچھ انہوں نے بولا، کچھ پونٹنگ نے رولدا غلط کیا، اس کے بعد ان کو بین لگا اور یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ڈیوسٹیٹڈ۔ سائمنڈز نے کہا میری زندگی بالکل ختم ہو گئی، اور 2009 میں ان کا آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے کانٹریکٹ بھی وڈرا کر لیا، اور اس کے بعد ان کو الکوہلزم کی پرابلم ہو گئی اور ڈاؤن سلائڈ شروع ہوا، وہ ہیوی ڈرنکنگ انہوں نے شروع کی، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد انہیں ریکور کیا۔ وہ جو لت لگی تھی الکوہل کی وہ چھوڑ دی، کمنٹری میں آ گئے، ان کو کرکٹ سکھانے میں آ گئے، اور پھر سے ایک نئی طرز کی زندگی اپنی شروع کی اینڈریو سائمنڈز نے، اور آج 46 سال کی عمر میں وہ رحلت کر گئے۔ Quite a sad day for international cricket. اور کچھ سوال آپ کے لیں گے، اور انہی میں ریسنٹ ایونٹس کی بات بھی ہو جائے گی۔ وہ یہ میل ہے ڈار روف کا پورواڑا چاڈورا سے، یہ کہتے ہیں کہ برینڈن میکلم کو ہیڈ کوچ بنایا انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اگلا سوال ان کا ہے کہ سی ایس کے میں ایک ڈرامہ جاری ہے، جڈیجا، دھونی اور مینجمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے؟ اور سی ایس کے نے جڈیجا کو انسٹاگرام پہ انفالو بھی کر دیا ہے، تو کیا وہ رہنا کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا۔ سی ایس کے میں جب تک دھونی ہے تب تک دوسرے کیپٹن کا ٹکنا مشکل ہے۔ فلمنگ کی ان سے بنتی ہے، چلتی ان کی ہے، اور اسی لیے اسٹرانگر جو پلیئر تھے ان میں سے کسی کو کیپٹن نہیں بنایا گیا، ان کو راستہ دکھایا گیا باہر کا، اور جڈیجا کو بنایا گیا۔ اور رینا اور ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ رینا 3 سال سے تقریباً آئی پی ایل میں بورڈ ٹائم پہ تھے، جڈیجا ابھی انفارم کھلاڑی ہے انٹرنیشنلی پہ۔ آپ کا پہلا سوال برینڈن میکلم کے حوالے سے ہے کہ ان کو ہیڈ کوچ بنایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دانش آفاقی بھی ایسا ہی سوال پوچھتے ہیں بھرت ناربل سے، اور یہ کہتے ہیں کہ برینڈن میکلم کو کوچ بنایا گیا، لیکن فرینچائزی کیلکٹا کے لیے بھی وہ ہیڈ کوچ تھے، اور اب وہ جوائن کریں گے ٹیم انگلینڈ، اور کہتے ہیں وہ کتنے افیکٹو رہیں گے بین سٹوکس کے ساتھ۔ تو ڈاروف اور دانش آفاقی آپ دونوں کا ایک ہی سوال ہے، تقریباً مشترکہ۔ تو بات یہ کہ برینڈن میکلم خود بڑے میکیورل پلیئر تھے، اور جب وہ کیپٹن بنے نیوزی لینڈ کے، انہیں ایک ڈفرنٹ لیول کا ایگریشن ٹیم میں لایا اور کیری کیا ٹیم کو، اس میں سیلف ایگزامپل سیٹ کیا۔ ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں جو ڈوور ہوتے ہیں، جیسے ایئن بوتھم تھے، کئی ایک اور ہوتے ہیں، وہ ٹیم مینیجر اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں یہ ثابت نہیں ہوں گے مینجمنٹ میں اچھے، لیکن میرے اپنے ڈاؤٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ جو کے آر کے ساتھ ہم نے ان کا حال دیکھا ہے، وہ ٹوٹلی شیر کے ساتھ کٹ پہ، اور یہ نے انڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں ہم پہ بھاری پڑ رہے ہیں، اور لگتا نہیں ہے اس ٹیم میں کوئی خاص مؤثر چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، یا سچویشن کو وہ سمجھتے ہیں۔ اس میں سینئر کھلاڑی ہیں، صرف برینڈن میکلم بلیم نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی اتنا
بیک گراؤنڈ ان کا زبردست نہیں ہے. لیکن اب جہاں آپ نے دوسری بات کہی ہے کہ بین سٹوکس کے ساتھ ہو سکتا ہے، بین سٹوکس ایک ڈفرینٹ اپروچ لائیں گے، لیڈ بیک اپروچ روٹ کا نہیں ہوگا، اور میکلم کے ساتھ مل کے شاید زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. تو اس لیول پہ اسٹریٹجسٹ ہی چاہیے اور جو پلیئرس کو ہینڈل کرے. آل دا بیسٹ ٹو میکلم اینڈ سٹوکس ڈسپائٹ مائی ریزرویشنس. تعریف کرتے ہیں پروگرام کی واجد گلزار، بہت بہت شکریہ. گامک طالب علم جو ہے وہ کہتے ہیں سنیل چھیتری ایز فٹ بالر کیا کہیں گے آپ یورپ کی فٹ بال کے حوالے سے، اگر چانس ملتا تو کیا بگ کلبس میں کھیلتے؟ دیکھیے ان کو ایک چانس ملا تھا کوئی سیکنڈ تھرڈ ڈویژن میں، پورچوگل میں اور یہاں وہاں کچھ دیر کے لیے، لیکن مؤثر ثابت نہیں ہوا. انگلینڈ میں بھی انہوں نے کوشش کی، ایون سیکنڈ ڈویژن میں نہ جا سکے. وہ اچھے کھلاڑی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن شاید ان کی تقاضوں، ان کی لیول، ان کی فٹنس پہ پورے نہیں اترے ہو. وہ جس طریقے کی وہ فٹ بال کھیلتے ہیں اس سے بہت مختلف فٹ بال انڈیا میں کھیلی جاتی ہے، تو اس میں ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کہیں گے افریقن کھلاڑی کیسے کرتے ہیں ایڈجسٹ، ساؤتھ امریکن، ان کی لیول جو فٹ بال کی ہے وہ ایشین لیول اور انڈیا کی لیول سے تو بہت آگے ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے یورپ میں جو ڈومینیٹنگ پلیئر ہیں یا تو وہ افریقن ہیں یا افریقہ نجات ہیں، اور ان نے اب یورپ کا کوئی ملک اپنایا ہے. زیڈان تھے، بنزیما ہیں، کئی ایک اور ہیں، پوگبا ہیں، یہ سارے تو نہیں ہیں یورپین اوریجنلی. اوزل تھے ٹرکی کے، مگر ان کے پاس کلاس تھی، اور ساؤتھ امریکن سے یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں وہاں. شاید اس پہ یہ برابر نہیں ہوتے، تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ناانصافی ہے، کیونکہ وہ ٹیلنٹ کہیں سے بھی لے آتے ہیں. ایران کے اتنے کھلاڑی کھیلتے ہیں، ساؤتھ کوریا کے کھلاڑی ٹاپ سکوررز رہتے ہیں، جاپانیز آ جاتے ہیں، تو پھر انڈین کیوں نہیں؟ شیخ فیاض پنگلینا ترال سے پلوامہ کہتے ہیں کیا WWE فیک ہے؟ کیونکہ ہم کبھی دیکھتے ہیں ریفری کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے، پلیئر ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں، کیس کوئی نہیں ہوتا، کوئی رپورٹ نہیں ہوتا. تو یہ قصہ کیا ہے؟ دیکھیے WWE کے جو پہلوان ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بڑے مسکولر ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں میکسیمم چیزیں خود ہی کرتے ہیں، کوئی ٹرکس نہیں ہوتی ہیں کیمرہ کی، اس سینس میں وہ قابل ہیں. لیکن یہ کمپٹیشن نہیں ہے، یہ شو ہے. اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کرتے ہیں بولتے ہیں، اولمپکس میں دیکھا یہ کرتے ہیں، آپ نے پروفیشنل باکسنگ اور ریسلنگ میں دیکھا ہے، تو وہ شو کے لیے لکھا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ. WWE ہے وہ انٹرٹینمنٹ، تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ طے ہوتا ہے آج کون جیتے گا، کل کون جیتے گا، اب چیمپئن کون رہے گا. اس کی پروفائل اور پروجیکشن ہم کیسے کریں گے تاکہ زیادہ بچے انوالو ہوں، زیادہ لوگ اس کا مرچنڈائز خریدیں، زیادہ دیکھنے آئیں، اور ٹی وی پہ ویورشپ بڑھے، جو بہت زیادہ ہے ان کی ویورشپ ٹی وی پہ. تو کرتے تو وہ صحیح ہے، لیکن کمپٹیشن نہیں ہے. اور دوسری بات، اس میں بہت سی چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں وہ ڈرامہ ہوتا ہے، یعنی ایسے نہیں مارا جاتا، ایسے مارا جاتا، ایسے یہاں مارنے سے یوں ہونا چاہیے، یوں کے بدلے اس کی ٹانگ ہل رہی ہوتی ہے، دوسرا بازو ہل رہا ہوتا ہے اس آدمی کا، وہ دکھا رہا ہے کہ زور سے امپیکٹ لگ رہا ہے، نہیں وہ یوں کرتا ہے یہاں کے، یوں نہیں مارتا، یوں مارے گا تو یہ تو ٹوٹ جائیں گے ننگے ہاتھوں سے، گلوز نہیں پہنے باکسنگ کے. تو لیکن وہ پٹکنا چھٹکنا وہ صحیح ہے، وہ سمرسالٹ، وہ فزیک بالکل ان کی صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ بڑے ہائیلی ٹرینڈ اینڈ اسکلڈ لوگ ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو زمین ہے نیچے اس پہ وہ گرتے چرتے ہیں، وہ بھی ایسی ہے جیسے لگے نا آپ کو. بہت سی کرسیاں ٹیبل دیکھتے ہیں آپ، مارتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، وہ اس اسٹف کے بنے ہیں جس سے آپ زخمی نہ ہوں. تو ایک سائنس ہے اس میں، اور ایک آرا کریٹ کیا جاتا ہے، ایک دھماکہ، ایک تفریح ایسی کہ اس موقع پہ اگر آپ وہاں اسٹیڈیم میں موجود ہیں، یا بہت سے لوگ جو اس کے فین ہیں ٹی وی پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اور کچھ نہیں سوچ پاتے، یہ اتنے زیادہ آپ کو کیپچر کرتے ہیں. لیکن اٹس ناٹ اے کمپٹیشن. آگے بڑھیں گے، کمپٹیشن کی بات کریں گے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی نظر میں ہندوستان کا وہ کون سا کھلاڑی ہے جس نے سب سے زیادہ ورلڈ ٹائٹل جیتے ہیں، ذہن میں آئے گا کوئی نام آپ کے؟ سوچے. یہ کھلاڑی ہے، اس کے پاس 32 ورلڈ ٹائٹل ہیں، بے شمار ٹائٹل ہیں دنیا بھر کے، اور ابھی از ناٹ اولڈ. نے بہت نام کمایا، بہت کامیاب ہے، لوہا منوایا ہر جگہ، لیکن شاید بہت سے لوگ یہاں نہیں جانتے ہیں یہ کون ہے. بات کریں گے
जावेद अहमद पर है। बरसगीर और खास तौर पर भारत में क्रिकेट को जुनून की हद तक पसंद किया जाता है। लोग इस खेल के दीवाने हैं और क्रिकेटर्स को अपना हीरो मानते हैं। लेकिन क्रिकेट के अलावा कई ऐसे खेल भी हैं जिनमें भारत ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। इन खेलों के खिलाड़ी ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने अपने अपने खेल शोबों में मुल्क को न सिर्फ आलमी नक्शे पर लाया है बल्कि इस खित्ते को सबसे ऊंचा मकाम बख्शा है। भले ही वो क्रिकेटर्स जैसे मकबूल नहीं हैं, लेकिन क्रिकेटर्स के मुकाबले में उनके खिदमात किसी सूरत में कम नहीं हैं। इन अनसंग हीरोज में एक नाम है बिलियर्ड्स के शहंशाह और स्नूकर के हीरो पंकज आडवाणी का। पंकज आडवाणी आलमी बिलियर्ड्स और स्नूकर का वो नाम है जिसने आलमी खिताब के तकरीबन 3 दर्जन टाइटल्स हासिल किए हैं। जिस टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया है उसमें अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। वो जहां भी गए टाइटल लेके लौटे हैं। उनके पास रिकॉर्ड्स की भरमार है। पंकज आडवाणी ने 16 वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीते हैं, जबकि मजमूई तौर पर उन्होंने स्नूकर और बिलियर्ड्स में 32 आलमी खिताब हासिल किए हैं। पंकज आडवाणी 24 जुलाई 1985 को पुणे के एक सिंधी घराने में पैदा हुए। उन्होंने अपने बचपन के इब्तदाई 4 साल कुवैत में गुजारे, लेकिन उसके बाद खलीजी जंग की वजह से मुल्क वापस आ गए और बेंगलोर में रहने लगे। यहाँ भी आए थे कि वालिद की अचानक मौत ने उन्हें और पूरी फैमिली को गम के समंदर में डुबो दिया। फिर अपने भाई श्री और मां काजल के साथ रहने लगे। दोनों भाई फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर में पढ़ने लगे। पढ़ाई में दोनों बड़े तेज थे और अपनी अपनी क्लासेस के हेड बॉयज मुकर्रर किए गए थे। उनके बड़े भाई श्री बिलियर्ड्स खेलने के लिए अक्सर पार्लर जाते थे। तब पंकज महज 7 साल के थे। वो भी अपने बड़े भाई के साथ बिलियर्ड्स देखने पार्लर जाते और बड़ा कीनली श्री को खेलते देखते। समर हॉलीडेज में उस साल पंकज लगातार 3 हफ्ते अपने भाई के साथ पार्लर गए। फिर एक दिन अपने भाई से बोला कि मुझे भी खेलना है। श्री ने झट से बोला, तुमको खेलना आता है? तो पंकज बोले, हाँ क्यों नहीं। जैसे ही पंकज आडवाणी ने क्यू स्टिक पकड़ी तो उनका पहला शॉट सीधा पॉट में गया। फिर जल्द ही वो दिन भी आ गया कि अपने भाई श्री को भी हरा दिया। यही खेलते खेलते उन्हें एक दिन अरविंद सवूर ने देखा। सवूर को फादर ऑफ मॉडर्न स्नूकर कहा जाता है। क्योंकि पंकज छोटे थे और उनकी हाइट भी खासी कम थी, इसलिए अरविंद सवूर का गुमान था कि गालिबन पंकज इस खेल के लिए फिट नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पंकज को खेलते देखा तो उन्होंने पंकज को ट्रेनिंग देने की ठान ली। खुद सवूर कहते हैं, I sought permission from his mother to allow me to coach him free of cost. लेकिन यहाँ एक मसला दरपेश हुआ, वो ये कि अपने छोटे कद की वजह से पंकज टेबल तक पहुंच ही नहीं पाते थे। सवूर कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि अगर इस बच्चे को मैं अभी से सिखाना शुरू कर दूं तो इसमें फॉल्टी एक्शंस डेवलप होंगी। इस चीज से बचने के लिए मैंने उन्हें क्यों थमा दी और ये कहकर किसी तरह से मनवा लिया कि तुम 1 साल बाद आना जब तुम्हारा कद 2-4 इंच और ज्यादा बड़ा हो। पंकज बात तो मान गए, लेकिन मन ही मन में बिलियर्ड्स के टेबल तक पहुंचने का जुनून सवार था। दिन भर कद बढ़ाने की नई नई तरकीबों में रहते थे। कभी घर के आसपास के दरख्तों से खुद को लटकाते तो कभी बास्केटबॉल के कोर्ट्स में खूब उछलते कूदते। उनकी मेहनतों का नतीजा ये हुआ कि महज 1 साल के अंदर ही वो टेबल तक पहुंच ही गए और यूं अरविंद सवूर के यहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू हो ही गई। उनकी ट्रेनिंग के बारे में खुद अरविंद सवूर कहते हैं, Though I was training a number of children at that time, what drew me to him was that he was really a fast learner. You just had to demonstrate a shot for him to reproduce it in the very next attempt. I was convinced that he would go a long way. अरविंद सवूर का भरोसा अपनी जगह बिल्कुल सही था। अपने 12वें जन्मदिन से चंद माह पहले ही पंकज आडवाणी ने जूनियर नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीता। बेंगलोर में रहते हुए पंकज आडवाणी के लिए एक मुश्किल ये थी कि वहां उन्हें टक्कर देने वाला कोई काबिल कदर खिलाड़ी न था। बिलियर्ड्स के उम्दा खिलाड़ी अगर कौमी सतह पर थे तो वह महाराष्ट्र, बंगाल या गुजरात में थे, जैसे आदित्य मेहता, सौरव कोठार, ध्रुव सितवाला और रुपेश शाह। इन खिलाड़ियों से जोर आजमाई के लिए पंकज कभी इन स्टेट्स का रुख करते तो कभी वो ट्रेनिंग के लिए बाहर चले जाते। अपने वर्ल्ड टाइटल्स की शुरुआत पंकज आडवाणी ने 2003 से की, जब 25 अक्टूबर 2003 को जिनमैन चीन में उन्होंने वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप जीती।
آج تک پنکج اڈوانی نے کئی عالمی اور قومی ٹائٹل جیتے ہیں، لیکن آج بھی وہ اسی اپنے پہلے ٹائٹل کو اپنا سب سے یادگار ٹائٹل مانتے ہیں۔ 2015 اور 2017 میں انہوں نے یہ خطاب دوبارہ حاصل کیا۔ سنوکر میں پنکج اڈوانی نے 2014 اور 2015 میں آئی بی ایس ایف کی ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتی۔ اڈوانی نے آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر ٹیم ٹائٹل ایک بار اور آئی بی ایس ایف ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ کا خطاب بھی ایک بار جیتا ہے۔ بلیئرڈز میں ان کے پاس ٹائٹلز کی کچھ زیادہ ہی بھرمار ہے۔ 2005 میں انہوں نے کاورا مالٹا میں کھیلی گئی آئی بی ایس ایف ورلڈ بلیئرڈز چیمپئن شپ میں کامیابی حاصل کر کے عالمی بلیئرڈز میں ٹائٹل جیتنے کا آغاز کیا۔ وہ اس چیمپئن شپ میں ٹائم اور پوائنٹ فارمیٹ دونوں خطاب جیت کر 3 مرتبہ گرینڈ ڈبل مکمل کر چکے ہیں۔ 2008 میں بنگلور میں، 2014 میں انگلینڈ میں اور 2018 میں میانمار میں۔ ویسے واحد بھارتی ہیں جنہوں نے سنوکر اور بلیئرڈز دونوں میں امیچور ٹائٹل جیتا ہے۔ ان کے پاس یہ اعزاز بھی کہ انہوں نے ایک ہی سیزن میں عالمی، قومی اور علاقائی ٹائٹل جیتے ہیں۔ یہ کارنامہ انہوں نے 2005 میں تب انجام دیا جب پنکج نے انڈین جونیئر نیشنل چیمپئن شپ، سینئر نیشنل چیمپئن شپ، ایشین بلیئرڈز چیمپئن شپ اور ورلڈ بلیئرڈز چیمپئن شپ کے ٹائم اور پوائنٹ دونوں فارمیٹ جیتے۔ پنکج اڈوانی کے پاس 12 ایشین ٹائٹلز اور 34 نیشنل ٹائٹلز ہیں۔ ملک کے کئی اہم بلیئرڈز کھلاڑیوں کا ماننا ہے کہ اگر پنکج اڈوانی نہ ہوتے تو غالباً ان کے پاس کئی عالمی اور قومی ٹائٹلز ہوتے۔ میرے دور میں اگر پنکج اڈوانی نہ ہوتے تو شاید میرے پاس کئی اور ٹائٹل ہوتے۔ یہ بات صرف ستوالا کی ہی نہیں ہے، کئی اور قومی سطح کے کھلاڑی ہیں جو پنکج اڈوانی کی وجہ سے کئی ٹائٹل سے محروم رہے۔ انہوں نے سیزن اسپیشلسٹ جیسے گیت سیٹھی اور دیویندر جوشی کو کئی ورلڈ ٹائٹل سے محروم رکھا۔ بلیئرڈز اور سنوکر کے کھیلوں سے بھارت کے بیشتر لوگ ناآشنا ہیں۔ پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ کھیلوں کے بڑے بڑے ایونٹس جیسے اولمپکس، ایشین گیمز اور کامن ویلتھ گیمز کا یہ دونوں کھیل حصہ نہیں ہیں۔ اس کے باوجود پنکج اڈوانی کی آؤٹ سٹینڈنگ اچیومنٹس ہیں۔ انہوں نے عالمی سطح پر بلیئرڈز اور سنوکر میں جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے۔ جب جب بلیئرڈز اور سنوکر کی بات ہوگی، پنکج اڈوانی کی بات سب سے پہلے ہوگی۔ جاوید پر بات کرتے ہیں پنکج اڈوانی کی۔ پنکج اڈوانی اپنے کھیل کے جینیس ہیں، پروفیشنل نہیں بنے، شاید وہاں اتنے ٹائٹل نہیں ملتے، یہ میں کہہ رہا ہوں سیدھی بات ہے کہ پروفیشنل جو بلیئرڈ اور سنوکر ہے اس میں کمپٹیشن تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ایمیچر میں بھی کم نہیں ہے جہاں نے اتنے ٹائٹل جیتے ہیں۔ از اے ورلڈ بیٹر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پنکج اڈوانی۔ لیکن ایک ہسٹری رہی ہے انڈیا کی پلیئرس میں، ولسن جونز کے بعد مائیکل فریرا کے بعد اوم اگروال، گیت سیٹھی، یاسین مرچنٹ اور بہت سے لوگ آئے ہیں، لیکن یہ پنکج اڈوانی سنوکر اور بلیئرڈز کو ایک اور لیول پہ لے گئے ہیں۔ آئی پی ایل کی بات کریں، گجرات کے 18، ایل ایس جی کے 16 آلموسٹ دیر کوالیفائر تک پہنچ گئے، اور آر آر کے 12 میں 14، آر سی بی کے 13 میں 14، وہاں پیچھے تھوڑا کمپٹیشن ہے، اور اس کے بعد بھی 12 پہ جو ٹیمیں ہیں ان میں بھی تھوڑا کمپٹیشن ہے، کہیں تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا ہے۔ دہلی پنجاب 12، حیدرآباد، اور اس کے بعد جو ٹیمیں ہیں کے آر کے بھی 10 ہیں، لیکن جیسا کھیل رہے ہیں چانس کم لگ رہا ہے، اور ٹاپ موسٹ ٹیمیں 2 ہیں ہسٹری میں آئی پی ایل کی، وہ پہلے باہر ہو چکی ہیں، ممبئی انڈینز اور سی ایس کے، اور پھر بھی کچھ نیا نہیں دکھ رہا ہے یا کچھ امپروومنٹ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ایک چیز نوٹسیبل ہے کہ ایک آدھ گراؤنڈ میں 200 سکور ہو جاتا ہے، لیکن لگاتار 80-90 سے 130 پہ ٹیمیں آؤٹ ہو رہی ہیں اب آئی پی ایل میں، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر ٹیم نے 145 بنائے دوسری چیز نہیں کر پاتی، پلیئر بھی تھک رہے ہیں، اس لیے پلیئرز کو ریشفل کرنا بہت ضروری ہے، جو بہت سی ٹیمیں مان نہیں رہی ہیں کرنا۔ اور یہاں لیونگسٹن کیا بیٹنگ کر رہے ہیں آپ دیکھیے، بٹلر کا وہ جو سلسلہ تھا شروع کا وہ تھوڑا تھم گیا ہے، نیچے آ گئے تھوڑے، اور فیلئرز چل رہے ہیں ٹاپ پلیئرز کے بہت سے انڈین بیٹسمین کے، لیکن اگر آپ کاؤنٹی میں جائیں تو پجارا بہت سکسیسفل ہے انڈین پلیئر، ڈبل سینچری۔ اب لوگوں نے کہا کاؤنٹی کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن
اگر محلے کا میچ ہو نا اور گراؤنڈ تھوڑا بڑا ہو تو بھی 200 رن بنانا آسان نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اور وہاں سے حسن علی، شاہین شاہ آفریدی، رضوان اور شان مسعود بھی زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں کاؤنٹی میں. اور اس خطے میں ایک نیا انٹرسٹ کاؤنٹی کرکٹ میں پیدا ہو گیا ہے جو شاید آف لیٹ نہیں تھا، کیونکہ یہاں کے اچھے پلیئر گئے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، لیکن گئے تو ہیں. اشتیاق منصور کہتے ہیں 2 ڈفرینٹ کوچ کرکٹ میں انگلینڈ کے کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ 2 ڈفرینٹ کیپٹن بھی ہیں، 2 ڈفرینٹ ٹیمیں بھی ہیں ٹوٹلی، تو کوئی مسئلہ نہیں. محمد رمضان مغل پورہ کپوارہ سے پوچھتے ہیں کہ دنیش کارتک آؤٹ اسٹینڈنگ فارم میں ہیں، وہ پہلے فارم میں نہیں تھے، شاید کیپٹنشپ کا پریشر تھا، اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ سسٹم میں انڈین ٹیم کے کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. وہ اس وقت آخری 5 اوور کے کھلاڑی لگ رہے ہیں کہ انڈیا کو اس کی ضرورت ہے، وہ سلیکٹرز ڈیسائیڈ کریں گے. نائک شیراز احمد پنجسترال سے پوچھتے ہیں کہ آئی پی ایل کی وجہ سے ٹوٹلی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی ہے، تو 2 مہینے سے کچھ نہیں ہوگا، تو اتنا افیکٹ کیا ہے آئی پی ایل نے، کیا ہے بائی اینڈ لارج، کیونکہ بورڈز اور ٹیمیں انٹرنیشنل ڈر گئی ہیں کہ ہمارے میجر پلیئر نہیں آئیں گے، تو اس وقت ریسٹ ہی کیا جائے. اور یہ چینج پیریڈ بھی ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں ونٹر آ گیا، وہاں کرکٹ نہیں ہوگی. یہاں ہاٹ سمر ہے، یہاں ڈے کرکٹ تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں، نائٹ کرکٹ لوگ کھیل رہے ہیں، لیکن امپیکٹ ہے آئی پی ایل کا. مبشر الحسن برزلہ بانڈی پورہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ T20 بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ODI نہیں ہو رہا ہے. اور ایک پہلی بات آپ کی یہ ہے، اس کا میں جواب آپ کو یہ دوں گا کہ حقیقت میں یہ سوال 5 بار پوچھا جا چکا ہے پچھلے پروگرامز میں، اور اس کا میں جواب دے چکا ہوں. اور دوسرا آپ کا سوال کیپٹنشپ سے کوہلی ہٹانے کے بعد اٹ ہیز ہرٹ ہز ایگو اینڈ ہی از ناٹ بیٹنگ ویل. کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ انٹرنیشنل کھلاڑی تبھی کھیلے گا جب کیپٹن ہوگا، اور ایگو ہرٹ ہو گیا تو میں بیٹنگ خراب کروں گا. اٹس ناٹ دیٹ، ہی واز آؤٹ آف فارم دین آلسو بائی اینڈ لارج، ناٹ اپ ٹو ہز اسٹینڈرڈس ہی واز. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر یہ ہینڈل کرنا نہیں آتا ہے بڑے پلیئر کو تو کس کام کا بڑا پلیئر ہے، اور کوہلی میں ایسی کوئی خامی نہیں ہے. شیخ فیاض نے ایک اور سوال پوچھا ہے، نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ اچھی خاصی فٹ بال کھیلتے ہیں، انڈیا فار بیہائنڈ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایٹ لینتھ ڈسکس ہو چکی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے بہت سے سوال ہیں، اگر میں وہی ریپیٹ کرتا رہوں تو پروگرام میں باقی بات کیا ہوگی. جن سوالوں کے میں جواب دے چکا ہوں آپ سن چکے ہیں، اور بہت سے آپ میں سے وہ ہیں جن نے وہی سوال پوچھا ہے پچھلے 4 ہفتوں میں جو اس سے پہلے پوچھ چکے ہیں یا جن کے جواب میں دے چکا ہوں. اب آتے ہیں پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب. یہ آواز آپ کو ہم نے سنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ شخص ہے جو بول رہا ہے، ان کا نام کیا ہے، وہ کون ہے اور یہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں. It was drizzling on and off, so I think we were on and off the field about 5-6 times during the day. And each time, Tiger came out to bat with a different bat. That night after play, got to know him a little bit, I said to him, Tiger, what was with all those different bats? And he said, I didn't have my own pads, my own gloves, or my own bat. So each time when we were going back out on the field, he said, I just picked up the bat that was nearest the door and went out to bat with it. And doing that, he belted the Australian attack around and made 75 in the first innings. And just to prove it wasn't a fluke, he got 85 in the second innings. یہ آسٹریلیا کے فارمر کیپٹن ایئن چیپل ٹائیگر منصور علی خان پٹوری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بیٹ اپنا لاتے نہیں تھے. وہ آسٹریلیا آئے تھے تو ان کے پاس جو نہیں کہا، اصلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 پینٹیں 2 قمیضیں 1 جوتا لے کے آیا تھا میں، اور باقی سامان کچھ رہنے کا پہننے کا یہاں خرید لیا، اور وردی تو اپنی ہی ہوتی تھی تب. اور اس کے بعد بیٹ تھا نہیں، پھر جو بیٹ مجھے ملتا تھا ڈریسنگ روم میں دروازے کے پاس ہوتا تھا، میں جا کے بیٹنگ کر لیتا تھا. اس سوال کا صحیح جواب جو ملا ہے ہمیں، اور زیادہ لوگوں سے نہیں ملا ہے، اور جو صحیح جواب دینے والے ہیں واجد گلزار بانڈی پورہ سے، شبیر احمد رشید لتھپورہ پلوامہ سے، مشتاق لون ترکمانگم شپین سے، شوکت علی اوان گنڈ پلوامہ سے، فاروق عبداللہ بٹنگ اننت ناگ سے، اور ڈار روف پورورا چارولا سے. ونر تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے ایک سوال دانش آفاقی کا جس کا جواب تھوڑا طویل ہے. پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمر وکٹ کیپر بیٹسمین راشد لطیف کو KPL کا بنا لیا گیا ہے ڈائریکٹر، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے یہ ان کا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہے اور راشد لطیف سیزنڈ کھلاڑی رہے ہیں،
وہ انز اینڈ آؤٹس جانتے ہیں گیم کے اور پریزنٹ کرکٹ سے بھی جڑے ہیں، تو میرے خیال میں مائٹ بی اے گڈ چوائس۔ دانش آفاقی کا جو اگلا سوال ہے اس کا تعلق ہے 25 جنوری 1999 سے۔ یہ سیٹرڈے تھا، انگلینڈ اور سری لنکا کا میچ ایڈلیڈ میں کھیلا جا رہا تھا۔ اس میچ کے 3 امپائر تھے، راس ایمرسن، ٹونی میکوین اور ڈیرل ہیئر، اور ان نے مرلی دھرن کی بالنگ پہ 18ویں اوور میں سب کو حیران کر دیا جب انہیں سے نو بال ڈکلیئر کیا اور کہا کہ انہیں تھرو کی بال۔ ہمیں اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ ہم اس دن کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کی بات کریں۔ جب آسٹریلیا سری لنکا کی ٹیم گئی تھی تو لمبا ٹور ہوتا تھا، اس سے پہلے وہاں کی پریس نے، وہاں کے پرانے پلیئرز نے، وہاں کے کراؤڈ نے وچ ہنٹ شروع کی تھی اور مرلی دھرن کے خلاف ایک کیمپین چلایا تھا اور کہا تھا انفیئر بالر ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکے کرتا ہے، اخباروں میں لکھا گیا یہاں وہاں۔ یہ آسٹریلیا کا ویسے طریقہ ہے جو بھی ٹیم کرتی ہے اس کے خلاف سب اکٹھے ہو کے ان کو سائیکولوجیکلی ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آسٹریلین پلیئر پرانے کراؤڈ اور نیوز پیپرز خود ہی جج بھی بنے، جوری بھی بنے اور ورڈکٹ دے دیا مرلی دھرن کے خلاف۔ اب 18واں اوور چل رہا ہے میچ کا، مرلی دھرن جب بال کرنے آئے تو ایمرسن نے ان کی بال کو نو بال دے دیا۔ رناتونگا بڑے شور کیپٹن تھے، ون آف دا بیسٹ دا ورلڈ ہیز سین۔ انہیں بڑا غصہ آیا، وہ گئے امپائر کے پاس، اس کو سنائی، اس کو ایسے ایسے کچھ دکھایا، بہت روب داب کیا اور ٹیم کو لے کے باؤنڈری لائن تک چلے گئے۔ بڑے سینئر کھلاڑی تھے، گریٹ سپورٹنگ آئیکن، ان کو یہ معاملہ کرنا چاہیے تھا کہ چھاتی میں انگلیاں امپائر کی ٹوٹنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت کرتے بھی کیا وہ۔ لیکن باؤنڈری لائن پہ پیٹر وین ڈیمربر جو میچ ریفری تھے وہ آ گئے اور سری لنکن آفیشلز آ گئے تو باہر جانے نہیں دیا لنکا کی ٹیم کو۔ رناتونگا وہیں رہے اور اس کی تھوڑی دیر بعد میدان میں آ گئے، لیکن حالات وہاں پہنچے تھے کہ سری لنکا اور آسٹریلیا کی کرکٹ ریلیشن شپ ختم ہونے کو آئی تھی، ایون ڈپلومیٹک ریلیشن شپ پہ اثر پڑ سکتا تھا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ 96 کے عالمی کپ کے فائنل میں جو پٹائی ہوئی تھی آسٹریلیا کی، وہ آسٹریلیا کے ابھی دماغ میں پلیئروں کے لوگوں کے تھی اور پریس کے، کہ سری لنکا تو کچھ نہیں تھا، اس نے ہمیں اتنی بری طرح فائنل میں پیٹ دیا لاہور میں، اس کا اثر بھی تھا۔ 15 منٹ تک میچ جاری نہیں رہا، لگا کہ 1 گھنٹہ نکل گیا، کیونکہ میچ لائیو میں آپ رک جائیں 15 منٹ تو یہ صحیح بات نہیں تھی۔ بعد میں رنجت فرنینڈو جو مینیجر تھے اس وقت ٹیم کے، پرانے وکٹ کیپر تھے، آج کمنٹری کرتے ہیں سری لنکا کے میچز میں، انہوں نے کہا کہ مرلی دھرن ہیز بین ٹینٹڈ بیکاز سم ون ڈیسائیڈڈ ٹو پلے گاڈ۔ اب کیا اوائڈ ہو سکتا تھا معاملہ اگر ایمرسن وارن کرتے ان کو اور رپورٹ کرتے ریفری کے پاس میچ کی کہ مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے، اس کے بعد ان کا بالنگ ایکشن چیک کیا جاتا اور اگر اس کے بعد ان کا ایکشن غلط پایا جاتا تو انہیں بین کیا جاتا یا کہا جاتا ری ماڈل کرو ایکشن۔ یہ خود ججمنٹ نہیں دے سکتے تھے۔ کرکٹر واز پبلکلی ڈیمینڈ، ڈسکریڈیٹڈ which is unforgivable and should have been avoided۔ یہ مارک نکلس نے لکھا ان دنوں، اور آگے انہوں نے لکھا کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سپر سلو مو ہے، سلو مو ہے، تو آپ کسی کو پبلکلی وکٹمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ سپر آف مومنٹ پہ فیصلہ نہیں لے سکتے۔ اس فیصلے کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ تھا، یہ مارک نکلس نے کہا۔ لیکن یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ 1995 میں میلبرن میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں ڈیرل ہیئر نے ان کو نو بال دے دی تھی بالنگ کرتے ان کی بال کو، اور انہوں نے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیوں چنا؟ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کرسمس کے بعد ہوتا ہے اور ایک نام پڑ گیا ہے، تو ہیئر، ڈیرل ہیئر ایسی چیزیں کرنے میں ماہر تھے۔ پاکستان کے ساتھ جو میچ ہوا، جو پاکستان نے فورفٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا بال ٹیمپرنگ ہو رہی ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، اور اس کے بعد مانا بھی نہیں، اور پھر آئی سی سی نے کہا میچ ٹائی ہے، وہ ہے، بعد میں انگلینڈ کو دے دیا تو انگلینڈ ہار رہا تھا۔ تو ڈیرل ہیئر کا ایک انوکھا پیار ہے سری لنکا، انڈیا اور پاکستان کے ساتھ، اور یہاں کے کھلاڑیوں کے اور یہاں کے میچز میں وہ ایسا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیرل ہیئر اس گلوبل ٹیسٹ کے بعد ہاتھ نہیں آئے، اور بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو وکٹم بنا دیا کہ میں وکٹمائز ہوا نہیں، وہ انٹرنیشنل امپائرنگ کے لیے فٹ نہیں۔
consequence. He had ego problems, he had issues beyond cricket with teams. और हेयर ने जब उनको बॉक्सिंग के टेस्ट में उनकी नो बॉल डिक्लेयर की तो वो टॉप ऑफ द विकेट पे थे. ये नो बॉल स्क्वायर लेग अंपायर डिक्लेयर कर सकता है, नॉट दिस मैन. इससे 5 दिन पहले सिडनी में वनडे मैच हुआ था, उसमें हेयर ने नहीं किया था. उनके बॉक्सिंग डे बड़ा ओकेजन था चोट मारने के लिए, इसलिए डेली हेयर ने ये किया था. इसके बाद बॉलिंग एक्शन एनालाइज हुआ मुरलीधरन का. उनका डबल जॉइंटेड एल्बो है, ये सब चीज उन्हें बताया जो टेस्ट हुए, और हाइपर एक्सटेंडेड है एल्बो. और जब वो बॉल करते हैं तो आपको लगता है कि उन्हें स्ट्रेटन किया है आर्म को, जिसे थ्रो में करते हैं बासों को, लेकिन ये सही नहीं है. और उनका जो रिस्ट है ये बहुत सफल है, ये ऐसे घूमता है. ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोई किसी का रिस्ट ऐसे घूम सकता है. और बाद में लॉ की इंटरप्रिटेशन हुई, माहिरान बैठे और उन सब ने डिक्लेयर किया कि जो आपको इल्यूजन दिखता है वो डबल जॉइंट से दिखता है, लेकिन ये एक्सटेंड करके थ्रो नहीं मारते, ऐसे नहीं मारते हैं बॉल, ऐसे मारते हैं बॉल. और वो क्लियर कर दिए गए. लेकिन आईसीसी ने और इसके मेंबरान ने वक्तन फवक्तन उनको चोट पहुंचाई. जिस साल टेस्ट क्रिकेट में उन्हें 96 विकेट लिए, न वो इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे, न इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे. मार्क निकलस आगे कहते हैं कि ही इज अ फ्रीक, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, who is managing something that no one has seen before, and malicious people are speaking darkly of his achievements right now. ये तब की बात है. His achievements mean nothing. After 200 test match wickets, he is back in the dock. How many times can this man be tried again and again? वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि एक्शन गलत है या ये फैसला सही है कि उनको नो बॉल की जाए. लेकिन आपको लगता है कि वो आर्म एक्सटेंड हो रहा है, थ्रो कर रहे हैं. सारी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो उनके हक में है. और हमारे यहाँ भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो कहते हैं नहीं मुरलीधरन को नहीं खेलना चाहिए था. बेदी उनको जेवलिन थ्रोवर कहते हैं. बेदी को भूल गया जब वो दिल्ली के कैप्टन थे, उनके सुरेश लुथरा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे और रिपीटेडली अपोजिट टीमों ने कहा थ्रो मारता सीधा, और जबरदस्त बॉलर थे, बहुत विकेट लेते थे. एलिगेशंस थी लेकिन जो उसको खिलाते रहे. और दूसरे के बारे में ऐसी बात है. और बहुत से अपने बॉलर हमने देखे हैं यहाँ जो ओवर में एक आध बॉल थ्रो मार ही देते थे, उसमें स्पिनर भी शामिल है. लेकिन उनके बारे में भी बात नहीं करेंगे, न की है उन्हें कभी. ऐसे बाकी लोग भी हैं जिन्हें ये बातें की हैं. लेकिन अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी को मानना है, वो टेस्ट को मानना है बाकी बॉलर्स के केस में, तो वाई नॉट मुरलीधरन्स केस. और मेरे ख्याल में राणा तुंगा जैसा स्ट्रॉन्ग कैप्टन ही चाहिए था वहां फैसला लेने के लिए, once for all, to set certain cricket officials right. यहाँ एक बड़ी अच्छी खबर ये कि थॉमस कप में इंडिया ने मलेशिया को हरा दिया. मलेशिया पावर हाउस माना जाता है टीम बैडमिंटन का, और अब इंडिया एश्योर्ड है पहली बार थॉमस कप में. ये मेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, टीम चैंपियनशिप, बेस्ट टूर्नामेंट होता है, कि इंडिया एश्योर्ड है कि एक मेडल मिलेगा. और ये बड़ी बात है. इंडोनेशिया से खेलना है. इंडोनेशिया डोमिनेटिंग फोर्स है. चाइना उनके बाद रहा है टीम बैडमिंटन में. डेनमार्क भी एक पीरियड में रहा. इंडिया टीम बैडमिंटन में उतना कामयाब कभी नहीं रहा जितने इंडिविजुअल खिलाड़ी इंडिया के. लेकिन आज श्रीकांत और साई प्रणीत लेडी टीम इज डूइंग वंडर्स, और एक के बाद एक खिलाड़ी आ रहा है. ये कुछ एकेडमीज है, उनका काम भी है. अगर आप देखें ऐसी चेस है एक है जिसमें इंडिया की काफी डोमिनेंस है और बहुत आगे जा रहा है इंडिया चेस में. और एक बात आपको कहूंगा, सेबेस्टियन वेटल का आपने नाम सुना है, फार्मूला 1 के चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन. उन्होंने एक बात कही है, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि खिलाड़ी कभी कभी जब अकेले में बैठता है तन्हाई में सोचता है तो क्या महसूस करते हैं. वो कहते हैं कि इज इट वर्थ इट यूजिंग सो मेनी रिसोर्सेज, ट्रेवलिंग सो मच, स्पेंडिंग सो मच ऑन फार्मूला 1 रेसिंग, आर वी मिस यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड. बात गलत नहीं, सही है. फार्मूला 1 का ट्रैक सिर्फ वहीं यूज होता, कभी नहीं होता. करोड़ों रुपए अरबों रुपए का बनता है. उसके बाद कितना फ्यूल प्रैक्टिस में और मैचेस में आया होता है, कितना कुछ एक गाड़ी पे लगता है, कितना खर्चा होता है. कमाई करते हैं लोग, लेकिन क्या है, इज इट वर्थ इट? मैं नहीं कहता हूँ कि बंद कर दिया जाए फार्मूला 1 को, मैं कौन होता हूँ. लेकिन जो सेबेस्टियन वेटल ने बात कही, सोचने लायक अहम बात है और बड़ी बात है. ये वो खिलाड़ी है जो वर्ल्ड चैंपियन रहा है, ये एरा गैरा नहीं है. अब आते हैं हम
पिछले प्रोग्राम के क्विज के विनर की जाते हैं। देखिए इसमें जो नाम है मैक्सिमम वही है जो 12 सही जवाब देते हैं, तो आई हैव टू पिक वन। शौकत अली अवानगंज पुलवामा, आप हमारे क्विज के विनर हैं पिछले वीक के। बहुत बहुत मुबारक फॉर विनिंग KKMS स्पोर्ट्स क्विज। अब आज के क्विज की जाने बात है। पिछले दिनों से आपने आवाजें सुनी, आज आप तस्वीर देख लीजिए और हमारा सवाल क्या होगा वो इसी के अगले फ्रेम में इस तस्वीर के साथ आपके सामने आएगा। तो ये था हमारा आज का सवाल KKMS क्विज का, जिसका जवाब आप KKMS स्पोर्ट्स मैग हमारा ग्रुप है फेसबुक पे उस पे देंगे और टाइमलाइन पे, कहीं और नहीं लिखेंगे। और जो आप सवाल पूछना चाहते हैं वो यहीं इस वीडियो पे पूछ सकते हैं आप, और मैं उनके जवाब दूंगा। और जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें रिपीट ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। कल रात वेम्बले में FA कप का फाइनल खेला गया और वेम्बले दुनिया का मशहूर तरीन स्टेडियम है और 85,000 लोग मैच देख रहे थे। और FA कप दुनिया का सबसे पुराना क्लब टूर्नामेंट है। इसमें मैच के दौरान और एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल नहीं हुआ, 0-0 पे रहा स्कोर। और उसके बाद पेनल्टी किक्स में 6-5 से लिवरपूल ने FA कप भी जीत लिया। इससे पहले लीग कप उन्हें जीता था, उसमें भी पेनल्टी किक्स पे चेल्सी को हराया था और आज फिर पेनल्टी किक्स पे चेल्सी को हराया। और चेल्सी लगातार 3 साल में 3 FA कप फाइनल हारा है। तो अब लिवरपूल के पास 2 कप टाइटल हैं इंग्लैंड के। लीग शायद ना हाथ आए, वो सिटी ले जाए, लेकिन चैंपियंस लीग वो अभी भी जीत सकते हैं। मैच में दोनों टीमों ने अटैकिंग फुटबॉल खेली। पहले 20 मिनट में लगता था लिवरपूल 3-4 गोल कर लेगा, एक ही टीम मैदान में थी। लेकिन उसके बाद चेल्सी आई और सेकंड हाफ का आगाज चेल्सी ने बहुत अच्छा किया, 15 मिनट डोमिनेट किया। दोनों टीमों ने वुडवर्ड को बहुत बॉलें मारी, गोल की साइड नेटिंग को मारी, ऊपर से मारी, गोल में बहुत कम मारी। 0-0 मैच था, उसका मतलब ये नहीं है कि अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेली गई। लेकिन 28वें मिनट में लिवरपूल को जबरदस्त झटका लगा जब सलाह जख्मी हो गए और मैनेजमेंट ने एकदम उनको विड्रॉ कर लिया। जोटा को उनकी जगह खेलने भेजा ताकि चैंपियंस लीग का फाइनल जो 28 को है उसके लिए वो फिट रहें। और आज खबर आई है कि वो उस फाइनल के लिए फिट होंगे और वो खेल पाएंगे। और आज रात को आइनक्राफ्ट फ्रैंकफर्ट और रेंजर्स के दरमियान यूरोपिया कप का फाइनल खेला जाएगा। और देखना यह है कि एक अरसे के बाद स्कॉटलैंड की टीम कोई यूरोपियन टाइटल हासिल कर पाती है कि नहीं।